ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں. قربانی کے مسائل پہ گفتگو ہو رہی تھی. نعمان صاحب، جہاں پہ ہم قربانی کا ذکر کر رہے ہیں، حابیل اور قابیل، قربانی کا وہ معاملہ، وہ تاریخ، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی دہرا دیجئے. اس کی تاریخ اور فلسفہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو پھر قربانی کے بارے میں بات اور زیادہ ذہن میں بیٹھے گی. عموماً ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں نا، اس میں زیادہ پہلو ہمارا ظاہر پہ ہوتا ہے. جی. نظر ظاہر پہ ہوتی ہے، جو اس کا فلسفہ ہے، جو اس کے حکمت ہے، جو مقاصد ہے، روح کیا ہے. اب دیکھیے کہ ہمارا سارا دھیان جو ہے نا وہ گوشت پہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ اللہ کو اس کا گوشت نہیں پہنچتا قربانیوں کا، اور نہ خون پہنچتا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے. اب یہ تقویٰ جو ہے اس کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہوتی ہے. اگر پہلی قربانی کا ذکر کریں جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا کہ اب اس میں بھی مفسرین نے مختلف باتیں لکھی، لیکن قرآن مجید نا مقاصد بیان کرتا ہے کہ ان کی نزاع کی وجہ کیا تھی، قربانی کا کیوں حکم دیا گیا. تو اس کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں، اس پہ ہم نہیں جاتے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا ہوا کہ ایک بھائی کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہیں ہوئی. تو جس کی نہیں ہوئی تھی قبول، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ میری قبول کیوں نہیں ہوئی. اس نے یہ سوچا کہ اس کی قبول کیوں ہوئی. اس نے پازیٹیو کو نہیں پکڑا، اس نے نیگیٹو کو پکڑا. جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے. ہماری ساری جو معاشرت ہے نا وہ اسی پہ ہے کہ اس کو یہ کیوں ملا. اچھا سوری، میں آپ کی بات کر رہا ہوں. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. یہ لمحہ سمجھنے والا ہے. ایک نے اجناس دی، ایک نے دمبا دیا. قبولیت کس کی ہوئی اور کیوں ہوئی، ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں. اور جب قبولیت ہوئی تو پھر وہ آگے سلسلہ چلا جو آج تک انشاءاللہ رہتی دنیا تک چلتا رہے گا. اس فلسفے کو ڈیفائن کر دیجئے سر. ہم چاہتے ہیں ہم جائیں فربا جانور لیں، اگر جیب اجازت دے رہی ہے 20 جانور خرید لیں، میری واہ بھی ہو سکتی. میں سب کے بارے میں یہ بات نہیں کر رہا، میں نیت سب کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن بظاہر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ان سے ہمیں سمجھنا ہے. فرمائیے. اچھا، ادھر جو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا نا انہی کے قول کا، قابیل نے قتل کیا تھا اور حابیل کا جس کی قربانی قبول ہوئی تھی، اس نے کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں متقین کی طرف سے. جی تو یہ جو متقین ہے نا، ان میں شمار ہونا اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ ان اوصاف سے بھی بچے جو ہمیں تقوی کے منافی نظر آئے. مثلاً ایک بندہ وہ آج کے دور میں پیدل حج کرنے چلا جائے، اب اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ وائرل ہونا چاہتا ہے. اچھا چلے، جس طرف اشارہ ہے وہ بات بھی ہم کر ہی لیتے ہیں کیونکہ بات آ گئی ہے. آج کل ایسا ہو بھی رہا ہے نا سر، ویڈیوز آ رہی ہیں، بہت سارے ولاگز آ رہے ہیں. آج کے دور میں یہ کرنا، پھر اس بات کو اس سے ریلیٹ کرنا، اس کو کھول دیجیے سمجھ میں آ جائے. اور اسی طرح دیکھیے کوئی قربانی کا جانور، بلکہ فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی بہت مہنگا جانور خریدتا ہے، یعنی اس کے عوض آپ کے کئی جانور آ سکتے ہیں، آپ صرف اس لیے خریدتے ہیں کہ یہ بہت فربا ہے، بہت موٹا ہے، بہت پلا ہوا ہے، تو وہ اسراف میں آئے گا. اچھا. اور وہ دیکھیں آج بھی وہ جو شخص ہے ایسا، وہ تقریباً وائرل ہو جاتا ہے. پھر اس کی دیکھیں ہم نے اپنی نیت کی، اپنے اخلاص کی حفاظت بھی تو کرنی ہے نا. نمائش نہیں کرنی. تو اس طرح خود بخود وہ نمائش کی طرف بندہ جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی. یعنی شروع میں اس کا ذہن نہ ہو، لیکن جب اس کے انٹرویوز ہوں گے، جب اس سے یہ پوچھا جائے گا تو آپ بتائیں کہ وہ پہلو کمزور پڑ جائے گا نا. اب یہ تو نہیں کہتے کہ کلی طور پہ نہیں ہے، لیکن وہ جو اصل اس کا اخلاص ہے، وہ للہیت ہے، وہ ختم ہوتی جائے گی. پھر جب ہم یہ قربانی کرتے ہیں تو اس میں ایک حدیث عموماً پیش کی جاتی ہے، وہ تو خیر سنداً ثابت نہیں ہے، کہ آپ سے پوچھا گیا کہ ما حاضل اضاحی، کہ یہ جانور قربان کرنا یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم. یہ ثابت نہیں، لیکن ہے تو ایسے ہی ہے نا. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے سنت ابراہیمی ہے. وہ حدیث کا ثابت نہ ہونا ایک اور بات ہوتی ہے، لیکن مسئلہ حقیقت میں موجود ہے.
تو یہ تعلق تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اب دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بار بار حنیف کہا. حنیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے والا, اسی کی طرف مائل ہونے والا, کوئی اس سے کٹا ہے تو اس سے کٹ جانے والا, جی, جو اس سے چھوٹا ہے یا اس کی طرف نہیں آ رہا اس سے بھی کٹ جانے والا, اسے کہتے ہیں حنیف. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس حنیفیت کے اندر جب یہ قربانی پیش کی اپنے لخت جگر کی, اور اس لخت جگر کی جس کو مانگ کے لیا تھا, اور اس لخت جگر کی جس کو بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا, جنہیں پھر دور بھی کر دیا گیا, ہاں جی, رکھا گیا, تو ان کی قربانی دینا جی, اور پیش کر دینا ایک خواب کی بنیاد پر جو مسلسل آتا رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اتنے فرما بردار تھے کہ خواب میں بھی فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے کر گزرنے پر تیار ہوئے. کیونکہ انبیاء المائدہ میں بھی تو سر ذکر ہے نا, اسی طرح سے بیان کیا گیا باقاعدہ سورہ المائدہ میں بھی. اچھا, جس آپ بیان کریں, میں نے آپ کی بات اس لیے اچ کی کہ وقت تھوڑا تو میں مزید اس کو لے لوں. جو قربانی کے جانور ہیں سر, وہ کیسے ہونے چاہیے, کون سے ہونے چاہیے, ان کی عمر کیا ہونی چاہیے, صحت کے اعتبار سے کیا ہونے چاہیے, کیا صرف 2 دانت ہی ہونے چاہیے؟ کیونکہ آپ اور میں, آپ تو خیر مجھ سے بہت زیادہ سمجھتے ہیں, میں اپنا ذکر کر لیتا ہوں کہ اکثر ہم یہی چاہتے ہیں کہ 2 دانت کا لیں, جبکہ 4 بھی ہو سکتا ہے, 6 بھی ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. فرمائیے گا. ہاں, اس میں اصل میں ایسا ہے کہ جو بنیادی ہے نا چیز, شرط وہ ہے اس کے عمر کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ بتا دیا گیا, یعنی کہ وہ دوندہ ہو. تو اس سے بڑھ کے اگر ہے اور وہ اچھا جانور ہے, یعنی بالکل ہی وہ ادھیڑ عمر میں نہ ہو, بالکل بوڑھا ہو, بلکہ حدیث میں جو عیوب بتائے گئے ہیں ان میں سے ایک جو بڑا عیب ہے وہ یہ ہے کہ جس کی مخ ہی ختم ہو گئی ہو, یعنی ہڈیوں سے ایسے آواز, لاغر اور ایسا بیمار, جو وہ نہیں ہونے چاہیے. تو اس کا مطلب ہے آپ مسنہ یعنی جو 2 دانتہ ہے اس کے قریب رہیں گے. اگر آپ زیادہ چلے جائیں گے آگے تو وہ پھر آپ جانتے ہیں کہ کسائیوں سے جب گوشت کبھی آتا ہے تو وہ گلتا ہی نہیں ہے, اکثر کالا ہو جاتا ہے. ہاں جی, کالا ہو جاتا ہے. تو اس میں یہی وجوہات ہوتی ہے نا کہ انہوں نے کوئی اس کو ایسے کیا ہوتا ہے, اور کوئی بوڑھے سے جانور کمزور نحیف سے وہ کہیں سے لے آتے ہیں اور وہ سیل کرتے ہیں, اور اس طرح وہ پھر گوشت کا کھانا بھی باعث سے وہ صحت نہیں ہے. ہاں جی, وہ قربانی کے لیے, کیونکہ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا قرب لینا ہے. تو آپ خود بتائیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو وہ کیسی خوبصورت چیز ہونی چاہیے, اللہ کی راہ میں تو خوبصورت, ہاں خوبصورت, دل کو اچھی لگتی ہو وہ چیز ہونی چاہیے. لیکن اس میں وہ پہلو ضرور ہو کہ ہم اسراف سے بچ کے ہم کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو. ٹھیک ہے, یعنی آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں کیسے وائرل ہوں گا, بلکہ یہ دیکھیں کہ لوگوں کا فائدہ کس پہ زیادہ ہوگا, اس کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو, آپ کو نمائش نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ قربانی کا گوشت کیسے پھر تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ عموماً ہم کہتے ہیں کہ ایک حصہ رکھ لیا, ایک حصہ دینے والوں کا, رشتہ داروں کا, غریبوں کا, وہ کس طرح سے تقسیم؟ ہاں, اس پہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا نا کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ, کہ اس میں سے خود بھی کھاؤ اور جو قناعت پسند ہیں یعنی سوال نہیں کرتے انہیں بھی دو, لیکن ہیں وہ اس قابل کہ انہیں دیا جائے, سفید پوش. اور جو مانگنے والے ہیں, جو محتاج ہیں, جو سوال کرنے والے ہیں, ان کو بھی کھلاؤ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے, بلکہ فقہاء نے یہ بات لکھی ہے, شارحین نے یہ بات لکھی ہے کہ اپنی قربانی سے ضرور کھانا چاہیے, خود کھانا چاہیے. ہاں, خود کھانا چاہیے. آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح کیے, نہر کیے, تو ان 63 اونٹوں میں بلکہ 100 ہو گئے پھر بعد میں, پھر آپ نے ہر ایک سے بوٹی لے کے, حصہ لے کے, پیسز لے کے وہ آپ نے پکوائے اور ان کا شوربہ جو ہے نا وہ تناول فرمایا. اب اس سے دیکھیے کہ ایک اونٹ کا بھی کھایا جا سکتا تھا نا, لیکن آپ نے وہ سب کے منگوا کے اس کے حصے سے وہ تیار کروایا سالن, اور اس میں سے پھر کھایا. اچھا سر پلیز کمپلیٹ جی. اور اسی میں یہ بات لازم ہے کہ کھایا جائے. دیکھیے بعض اوقات انسان کو یہ ہوتا ہے جی میں تو یہ بڑا گوشت نہیں کھاتا بالفرض, بلکہ ترتیب اگر دیکھیں نا شریعت کی نگاہ میں, پہلے اونٹ کا نمبر ہے, پھر گائے کا, پھر بھیڑ بکری کا آتا ہے. صحیح.
تو یہ ترتیب ہے بہیمۃ الانعام میں. تو ہمیں بھی اسی کی فوقیت دینی چاہیے اسی انداز سے, کیونکہ اونٹ ہوگا تو زیادہ لوگوں کا فائدہ ہوگا. اب تو آج کل شتر مرغ بھی شامل ہو چکا ہے سر, ویسے وہ بھی اس کا گوشت بھی بڑا کھایا جا رہا ہے. ہاں لیکن وہ قربانی کے لیے نہیں, میں ویسے گوشت کھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. وہ بڑا اچھا ہے, اچھا, اور بڑا صحت کے لیے بڑا اچھا مفید ہے. اچھا سر, یہ فرمائے گا کہ اکثر ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے, میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں, میں خود کے سمجھنے کے لیے بھی یہ بات کروں کہ قربانی میں ہم بڑا مصروف رہتے ہیں, مختلف جانور کٹ رہے ہیں, بڑے کٹ رہے ہیں, چھوٹے کر, آپ سارا دن کام کر رہے ہیں, ساری ذمہ داری, وہ گوشت دیکھ دیکھ کے تو سم ٹائمز ہوتا ہے کہ آپ کا دل نہیں کرتا کھانے کو. تو اس میں گناہ تو نہیں ہوگا, کچھ دن بعد میں ضرور کھا لیتا ہوں, لیکن چند دن مجھ سے نہیں کھایا جاتا. ہاں ٹھیک ہے, وہ دیکھیے یہ نا جو شرعی مقاصد ہیں, جو شریعت کے احکام ہیں, ان میں بندوں کی جو استطاعت ہے, ان کی جو کیفیات ہیں, ان کو دیکھ کے کیا گیا. آپ کو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. صلح حدیبیہ تھی, اس میں عروہ بن مسعود ثقفی, اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے, انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اطاعت شعار ہیں, یعنی آپ کے حکم پہ آپ حکم دیتے ہیں تو ابتدروا الیہ, وہ فوراً دوڑتے ہیں آپ کے حکم کی تعمیل میں. اب یہی صلح حدیبیہ کا موقع ہے, اور آپ نے جب سر منڈوانے کا حکم دیا تو صحابہ کرام نہیں اٹھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں گئے. تو انہوں نے جب آثار دیکھے پریشانی کے, تو آپ نے وجہ بتائی, تو انہوں نے کہا کہ آپ خود عمل کیجیے ایسے تو سارے کر لیں گے, آپ نے جب کیا تو سب نے کر لیا. تو ایک ہی موقع ہے صلح حدیبیہ کا, پہلے کیا کیفیت ہے, اطاعت کا کیا جذبہ ہے, معیار ہے, لیکن دوسرے موقع پہ یعنی ان کو یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا اس کے پیچھے سمجھنے کے لیے بڑی اہم بات ہے, بڑی اہم بات. تو یہ دیکھیں ایک ہی موقع ہے, جب حالت بدلتی ہے تو حکم بدل جاتا ہے, اور شریعت جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا وہ پابندیاں تھوڑی سی وہ سہولت بھی دے دیتی ہے. تو اس وجہ سے اگر ایسا موقع ہو کہ آپ نہیں کھا سکتے, آپ کو کوئی ایسی الجھن ہے, یا ہو سکتا ہے کوئی بیماری ہو جس پہ یہ کلی طور پہ ممنوع ہو, تو نہ کریں. لیکن اگر نارمل حالات ہیں تو اس میں آپ کے لیے کھانا یہ اچھا ہے, اور یہ شریعت کہتی ہے, اور قرآن مجید میں تو واضح ہے کہ اس میں سے خود بھی کھانا ہے. دیکھیے ایک ہوتی ہے نا عبادت, تو آج کل ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کسائی کو دے دیا, بلکہ آج کل تو ایسا سسٹم بھی ہے کہ وہیں سے ہوتا ہے اور آپ کے گھر پیک آ جاتا ہے. بالکل ایسی. تو میرے خیال میں اگر ہم شریعت کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون مصروف ہو سکتا ہے. آپ ایک ریاست کے سربراہ ہیں, اور خود ہی وہ رکھ کے خود ذبح کرتے تھے آپ, اور باقاعدہ اس کا طریقہ بھی موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمیں دیکھنا چاہیے, کرنا چاہیے, کیونکہ یہ قربانی ہے, یہ عبادت ہے. تو عبادت میں جب تک آپ خود انوالو نہیں ہوں گے, شریک نہیں ہوں گے, تو آپ کو اس کی لذت کبھی نہیں آ سکتی. قربانی لفظ کا جو مفہوم ہے نا سر, اس کو اگر غور کریں تو ساری چیزیں ہیں اس میں. اپنی انا قربان کرنا ہے, اپنی رضا قربان کرنی ہے, اپنے وہ ساری چاہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کچھ قربان کیا, قربانی لفظ میں سب کچھ موجود ہے. تو آج یہ بھی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ زیادہ نہیں, زیادہ کا مطلب یہ نہیں کہ پیٹ بھر کے کھا لیں, لیکن آپ ایک لقمہ بھی لے لیں, اس سنت کو پورا کر دیں, جو حکم ہے اس پہ شوربہ لے لیں, اس کا مسالہ لے لیں جی تھوڑا سا. جیسا اکثر ہوتا ہے ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ جی قربانی ہوئی تو سب سے پہلے اس کی کلیجی بنائی جاتی ہے, مسالہ بنایا جاتا ہے, گرم روٹیاں منگوائی جاتی ہیں, جو آئے ہوتے ہیں کسائی وہ بھی کھاتے ہیں, پھر گھر والے بھی کھاتے ہیں. قربانی کے بعد یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. اچھا, اس میں اہم ایک جو فلسفہ ہے, اگر ایک وقت ہے تو جی پلیز, اس میں یہ ہے کہ ہم عموماً ہر چیز کی نا لاجک تلاش کرتے ہیں آج کل کے زمانے میں, کیونکہ فلسفے کا دور ہے اور فلسفے کو بہت پھیلایا گیا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تو انہوں نے بیٹے کو قربان گاہ کی طرف لے گئے, اور بیٹا بھی تیار ہو گیا. تو حضرت ابراہیم نے جو ان سے پوچھا تھا اپنے لخت جگر سے, وہ اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ یہ انکار کرے گا تو میں نہیں کروں گا, وہ یہ چاہتے تھے کہ میں تو ثواب میں شامل ہوں, تو اس کا ارادہ شامل ہو جائے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا, یعنی ان کو قربان کرنے کا اور انہیں قربان ہونے کا. تو یہ وہ بات ہے جس کی طرف اقبال نے بہت سے اشعار میں ذکر بھی کیا کہ براہیمی نظر مگر بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے, ہوس چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے دل میں تصویریں. تو ہمیں براہیمی نظر پیدا کرنی ہے, وہ ذوق, وہ شوق, وہ تقوی, وہ للہیت, اخلاص. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو یہ نصیب کرے. آمین. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ قربانی کن اوقات میں اور کب تک کی جا سکتی ہے, کیونکہ مختلف دن ہوتے ہیں ہمارے پاس, اور کب سے کب تک ایسا ٹائم شروع ہو جاتا ہے کہ اب قربانی نہیں ہو سکتی. اچھا, اس میں اہم بات یہ ہے, ہمارے ہاں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ
پہلے دن جو قصاب ہیں یہ بھی ذرا نہیں ملتے, نایاب ہو جاتے ہیں, قصاب بھی نایاب ہو جاتے ہیں. جی بالکل ایسے. اچھا وہ جب نایاب ہوتے ہیں تو پھر ہم بھی کہتے ہیں چلو کل سے ہی پھر سے, لیکن آپ دیکھیے کہ جو پہلا عشرہ ذو الحجہ ہے نا, اس میں وہ 10ویں تاریخ یعنی جو عید کا دن ہے وہ شامل ہے. تو ان دنوں میں کیا ہوا عمل جو ہے نا, اس کے علاوہ دنوں میں کیے ہوئے عمل سے بہت فائق اور برتر ہے. احادیث اس میں بے شمار ہیں. خیر بھی کہا گیا, خیر و ایام الدنیا بھی کہا گیا, افضل الایام بھی کہا گیا. اب یہ جو عشرہ ذو الحجہ ہے 10 تاریخ جو ہمارے قربانی کا پہلا دن ہے, تو اس میں ہمیں زیادہ زیادہ کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارا عمل سب سے افضل یہ ہے. اچھا اس کی کوشش کریں, اسی کی جستجو کریں. یعنی جان کے مؤخر کرنا, جی ہم سوئے ہیں اب کون کسائیوں کے پیچھے بھاگے, کون ایسا کرے, ایسا نہ کریں. بلکہ میں تو کہوں گا ہم نے ایک عرصہ کرتے 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 اب ہم جو ہے نا گھر کے افراد ہم خود ہی الحمدللہ سب کچھ کرتے ہیں. اچھا میں یہ کہنے والا تھا کہ یہ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر افراد موجود ہیں تو خود قربانی کیا کریں, اپنی قربانی کو خود کرنا بھی سنیں بہت ثواب کا عمل ہے یہ بھی. جی دیکھیں عمل اس میں شریک ہونا, کیونکہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. آپ جس اخلاص سے وہ تکبیر پڑھیں گے, دعا کریں گے, کسائی تو نہیں کر سکتا. موسٹ آف دا ٹائم ان کو آتی بھی نہیں ہوتی سر, یہ بھی بڑا ایک معاملہ ہے. اس کے بارے میں بھی فرما دیجئے کہ اگر ایسی کوئی قربانی کر دی جائے. اصل میں ایسا ہے کہ بنیادی طور پہ جو ضروری دعا ہے وہ تو بسم اللہ واللہ اکبر, تو یہ تو لازم ہے. تو اس کے بعد اللہم لکا و منکا ان فلاں جو ہم یہ کہتے ہیں, یہ اگر کسی کو عربی میں نہیں آتا تو وہ اردو میں بھی کہہ سکتا ہے, اپنی زبان میں کہہ سکتا ہے, کوئی بھی زبان کا ہو. وہ کہہ دے یا اللہ تیری ہی طرف سے ہے, تیرے ہی لیے ہے, یہ فلاں کی طرف سے ہے جس کی طرف سے قربان کی جا رہی ہے. اور ایک کی جو ایک فیملی ہے وہ ایک قربانی سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا سر جیسے آپ فرما رہے ہیں تو قربانی سے پہلے صحیح نیت اور پھر مسنون دعائیں وہ کیا ہیں وہ بھی بیان کیجیے. ہاں اس میں ایک تو اخلاص, یعنی ہم اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں اور کوئی دنیا کا مقصد نہیں ہے. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نا بچوں کے ہاتھوں, جی وہ بچے کہتے ہیں جی وہ ہمسایوں کا آگے آپ نہیں لے رہے, وہ تنگ کرتے کرتے اچھا لے آتا ہوں میں. یہ عبادت نہیں ہوتی. عبادت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا شوق ہو کہ میں نے جو خرچ کرنا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, تو عبادت ایسے ہوتی ہے. یعنی جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں, تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دے. یعنی ایسی کیفیت وہ شوق اور ولولے اور جذبے کی ہونی چاہیے. تو جب ہم یہ کر لیں تو اس کے بعد پھر بسم اللہ واللہ اکبر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. اب دیکھیے کہ اس موقع پہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا تذکرہ ہے جو انہوں نے کی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا تعلق ملت ابراہیمی سے جوڑا جا رہا ہے کہ آپ ابراہیمی بنیں. یہ بہت بلند ایک سٹیج ہے مسلمانی سے, تقوی سے, اور ان سے ایک بلند سٹیج ہے کہ آپ ابراہیمی بن کے دکھائیں اور اس طرف آئیں. تو وہ پوری دعا یہ پڑھنی چاہیے اور اس دعا کے ساتھ ہی آپ وہ جانور قربان کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا سر آخری کوشچن ہے, میں چاہوں گا اس پہ بھی روشنی ڈالیں. اکثر میں نے دیکھا ہے کسائیوں کو یا جو لوگ خود کر رہے ہوتے ہیں ذبح, کہ وہ جانوروں کے سامنے چھریاں تیز کر رہے ہیں, جانور سامنے موجود ہیں اور ان کے سامنے وہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. اب اس کے بھی کوئی آداب ہونے چاہیے, اس کے بارے میں کوئی حکم ہے؟ ہاں اس کے بارے میں کچھ وائرل چیزیں ہیں جو جیسے کہ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک اونٹ کو روتا ہوا دکھایا گیا, اس کے سامنے جانور ذبح ہو رہے تھے. لیکن ہم جب سیرت نبوی کو دیکھتے ہیں, آپ نے یہ تو فرمایا کہ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح, کہ جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے کرو. آسن القتلہ کے لفظ بھی ہیں کہ اچھے طریقے سے ذبح کرو جانور کو, یعنی اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لو. تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پیچھے تیز ہو, سامنے تیز نہ ہو. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 63 اونٹ ذبح کیے, تو اسی طرح باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے, تو اس وقت ایسا کچھ نہیں تھا کہ آپ نے فرمایا ہو کہ ایک کو لاؤ پھر دوسرا لانا پھر تیسرا لانا. وہ آپ کرتے گئے, کھڑے ہو کے وہ کیا جاتا ہے نا, وہ گھٹنا باندھ کے, تو آپ کرتے گئے اور وہ سامنے ہی ہو رہا تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ چھری وغیرہ تیز کرنی ہو تو وہ ایک طرف کر لینی چاہیے. تو جیسے مجمع عام ہے, اب اتنے جانور ذبح ہونے ہوں تو وہاں پہ بندہ اتنا اہتمام نہیں کر سکتا جیسے عموماً ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ تو ہے کہ آپ چھری علیحدہ تیز کریں, اس کے سامنے نہ آئیں. لیکن جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے نا ان کے اندر سینس اس لیول کی رکھی ہے.
ہمیں درد ہوتا ہے نا, ہم کسی انسان کو کسی مشکل میں دیکھتے ہیں, کسی تکلیف میں, تو ہمیں درد ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جانور وہ یعنی ادھر سے کوئی مر رہا ہے تو دوسرا وہ اپنا چارہ کھائی جا رہا ہے, یعنی اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر شعور ہی اتنا رکھا ہے کہ وہ اس کو برداشت کر لیتے ہیں, ان کے اندر یہ موجود ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے حافظ عبد المنان صاحب, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور موجود رہے ہمارے ساتھ مولانا نعمان فاروقی صاحب, سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. پروگرام کے بعد بھی انشاءاللہ گپ لگائیں گے, کچھ سیکھیں گے آپ سے. جتنا مل جائے سیکھنے کو سر اتنا کام. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. آمین یا رب العالمین. اس کے ساتھ ہی جی پروگرام کا وقت تو ختم ہو گیا, لیکن قربانی کے حوالے سے جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں, قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے. اپنی انا, اپنی ضد, اپنی وہ ایسی خواہشات جس پہ آپ فوقیت رکھتے ہیں کہ دوسروں کو نہ ملے اور مجھے مل جائے, اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنا, اس کو قربانی کہتے ہیں. ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم سوچتے ہیں, لیکن جب اللہ کی رضا آتی ہے تو پھر سب سے پہلے اللہ کا حکم اور ہم بعد میں ہیں. جیسا کہ آج کے پروگرام میں ہوا, آغاز میں نے کہا تھا کہ ایک پلاننگ ہماری ہوتی ہے, ایک پلاننگ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں خوش ہو جانا چاہیے اور ہم اس میں راضی ہیں جی. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.